السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی بعبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر پابندی سے بیان سماعت فرمانے والی میری ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، ان کی ازواج پاک، ان کی بیٹیوں اور ان کے نواسوں کے حوالے سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں جتنے خاندان ہیں، قبیلے ہیں، ذاتیں ہیں، قومیں ہیں، کسی خاندان سے، قبیلے سے، قوم سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے خرابیوں کو دور فرمانا چاہتا ہے، ناپاکیوں کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ یہ فضیلت صرف اور صرف اہل بیت پاک کے لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر برائی کو دور فرمانا چاہتا ہے، ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو دور فرمانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی نور والے، اور جس کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ بھی نور والا، اور اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے جس کی رگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک دوڑ رہا ہو، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ عجیب بات ہے کہ میدان کربلا سے صرف اور صرف امام زین العابدین واپس تشریف لائے، وہ بھی بیماری کی حالت میں ہے، اور اتنے نحیف ہیں، لاغر ہیں کہ چل نہیں سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب یزید نے حسینیت کا نام مٹانا چاہا تو میدان کربلا سے حسین کا ایک ہی بیٹا واپس آیا، جسے لوگ امام زین العابدین کہتے ہیں۔ آج دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس خطے میں بھی چلے جائیں، آپ کو سید بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، سید حضرات۔ اللہ نے حسین کے نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کی اولاد آج دنیا کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے۔ آپ دن میں چراغ لے کر ڈھونڈو، شاید کوئی ایسا ملے جو کہے میں یزید کا بیٹا ہوں۔ کوئی بہت ہی بڑا بے شرم ہو، ڈاکٹر جوکر نالائق جیسا، جو یزید کی دفاع میں اٹھتا ہے، بھلے وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رشتہ خون یزید سے ہو، ورنہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ دنیا میں آج یزید کا نام و نشان نہ ملے گا، یزید کی اولاد میں سے تمہیں کوئی نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمانا چاہتا ہے اور تمہیں سراپا نور بنانا چاہتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، اہل بیت کی بات بڑی، اہل بیت کا مقام بڑا۔ ہم آپ، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مغل ہے، کوئی ترک ہے، کوئی منیار ہے، کوئی الگ الگ قوم سے ہے، لیکن جو سادات کرام ہیں، سید ہیں، نبی کے گھر والے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر قسم کا تعلق ٹوٹ جائے گا سوائے میرے سبب اور تعلق کے۔ قیامت کے میدان میں صرف اور صرف نبی کی رشتہ داری کام آئے گی۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جو سید ہیں ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان سے ادب سے پیش آنا چاہیے، ان کے سامنے سرے ادب تسلیم کرنا چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ دو کوڑی کے ہیں،
लेकिन बड़े बड़े सैयदों पे हाथ साफ कर जाते हैं। अहले बैत रसूल पाक के ऊपर माज़ अल्लाह तरह तरह की बातें करते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी रहमतुल्लाह अलैह शाफी मजहब के बहुत बड़े आलिम हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक साहब बाजार से गुजर रहे थे जो सैयदजादे थे, तो वहाँ एक शख्स बाजार में आया, किसी बात पर दोनों में तकरार हो गई। उसने इस जोर से मारा कि सैयदजादे के चेहरे के ऊपर निशान पड़ गए, मार के निशान पड़ गए। जब रात में ये साहब सोए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाद में तशरीफ लाए। चेहरे अनवर पे जलाल है, सरकार की आंखें लाल हो गई हैं और लबहाए मुकद्दस से सरकार के सख्त कलिमात निकल रहे हैं। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आज आप इतने नाराज क्यों हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं आज तूने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे मौत आ जाए, मैंने कब आपको थप्पड़ मारा? अल्लाह के रसूल फरमाते आज बाजार में तूने मेरी औलाद के चेहरे पर थप्पड़ मारा, गोया तूने मुझे थप्पड़ मारा। अब आप बताएं, अगर किसी सैयदजादे को थप्पड़ मारा जाए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका दर्द महसूस होता है। मैदान करबला में इमाम अली मकाम से ऐसा कौन सा जुल्म है जो न तोड़ा गया हो? तारीख के अंदर ऐसा कौन सा जुल्म है जो उन पर और उनकी अहले बैत पर न तोड़ा गया हो? इतने जुल्मों किस्म के पहाड़ तोड़े गए। क्या सरकार के दिले अक़दस में नाराजगी नहीं हुई होगी? क्या सरकार के सीने अक़दस में तकलीफ न हुई होगी? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सादाते किराम का एहतराम कीजिए। जिसने अपने आप को सैयद कहा तो आजकल लोग माशाअल्लाह उसकी डिग्री मांगने लगते हैं, उसकी सनद पूछने लगते हैं, तुम्हारी सनद क्या है? सैयद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिसने अपने आप को सैयद कहा आप उसकी ताज़ीम करें। अगर वो सैयद नहीं है तो उसका गुनाह उसे और ताज़ीम करने का सवाब आपको मिलेगा। अगर वो सैयद नहीं है तो ताज़ीम करने का सवाब बहरहाल आपको मिलेगा। और सैयद अगर गुमराह भी हो जाए, राहे हक से भटक भी जाए, तब भी उसकी ताज़ीम करना वाजिब है, तब भी उसकी ताज़ीम करना वाजिब है। हाँ, अगर काफिर हो जाए तो अब उसकी ताज़ीम नहीं होगी, इसलिए कि नबी फरमाते हैं मेरे गोश्त का टुकड़ा जहन्नम में नहीं जा सकता। अगर वो काफिर बन गया इसका मतलब उसकी माँ ने कहीं गलती कर दी थी, वो नबी का खून था ही नहीं, वो रसूलुल्लाह की औलाद था ही नहीं। बहरहाल सादाते किराम की अहले बैते पाक की ताज़ीम और तौक़ीर की जाए। हमारे बीच हम देखते हैं आज कुछ ऐसे जरी किस्म के लोग, आज कुछ इतने सख्त किस्म के लोग मौजूद हैं जो सुन्नियत के नाम पे बड़े बड़े सैयद उलमा की जात से लान तान करना शुरू करते हैं। कोई किसी आलिम दीन को गधा, कोई किसी सैयदजादे को गधा कह रहा है, कोई किसी सैयदजादे के सैयद होने का इनकार कर रहा है। कान खोल के सुन लो, सादाते किराम का इतना बड़ा मकाम है। हजरत मुहियुद्दीन अकबर रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह वली अल्लाह गुजरे हुए हैं। वो अपनी किताब में हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, उनकी एक रिवायत नकल करते हैं। हजरत मुहियुद्दीन अकबर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, उनकी एक रिवायत नकल करते हैं कि एक शख्स बगदाद की सरजमीन पर जिसने एक रुपए 2 रुपए जोड़कर थोड़े पैसे जोड़कर हज को जाने का इरादा किया। जब पूरा बगदाद में काफिला तैयार हुआ हज को जाने के लिए तो ये साहब भी तैयार हो गए। अभी ये बाजार में गए ताकि मैं कुछ जरूरत का सामान खरीदूं हज के लिए। जब ये बाजार में गए तो इन्होंने देखा कि एक औरत जिसके कपड़े बोसीदा हैं, फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बाजार में आती है और आने के बाद इनके सामने कहती है ऐ अल्लाह के नेक बंदे सुनो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और आज 4 दिन हो गए मेरे मुंह में खाने का एक लुक़मा नहीं गया है। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ और छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या तुम अल्लाह वो रसूल के लिए
साथ पढ़े اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه وصلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. غلام رضا صاحب یہ صاحب مارکیٹ میں گئے حج کا سامان خریدنے کے لیے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بوسیدہ کپڑے میں بکھرے ہوئے بالوں میں مارکیٹ میں ان کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نیک بندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے آج 4 روز سے بھوکے پیاسے ہیں. اگر تم مجھے کچھ دے دو تو میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں. وہ زاروں قطار رونے لگتی ہے, ان کے سامنے ہاتھ پسارتی ہے. یہ کہتے میرے دل میں بڑا رحم آیا. میں نے سوچا حج تو دوسرے سال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ضرورت بار بار نہیں پوری کی جا سکتی. انہوں نے اس عورت کو وہ 500 روپے دیے. کہا اللہ کی نیک بندی تم اپنی ضرورتیں پوری کرو. بہرحال وہ عورت چلی گئی اپنی ضرورت پوری کر لیا اس نے. قافلہ بھی حج کے لیے چلا گیا. جب قافلہ حج بیت اللہ کے لیے گیا بغداد سے, یہ قافلہ حج کر کے واپس آتا ہے. یہ صاحب جا نہ سکے تو یہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جو حج کر کے آ چکے ہیں جاتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں اللہ پاک آپ کا حج قبول فرمائے. سبحان اللہ, اس بار آپ نے خانہ کعبہ کا حج کیا. تو وہ صاحب بھی پلٹ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج قبول فرمائے. پھر یہ دوسرے صاحب کو مبارکباد دینے پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. تو دوسرے صاحب بھی ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج قبول فرمائے. انہوں نے جتنے لوگوں کو حج کی مبارکبادیاں دی اتنے لوگوں نے جوابی طور پر کہا اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج قبول فرمائے. یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہر شخص مجھ سے یہ کیوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے. ارے میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں. جب رات میں یہ سوئے بظاہر ان کی آنکھیں سو گئی لیکن دل جاگ گیا. مدینے والے آقا خواب میں تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سبحان اللہ, سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن جو لوگ تجھے حج کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں بات ایسی ہے کہ جب تو مارکیٹ میں گیا اور جانے کے بعد تو حج کا سامان خرید رہا تھا وہاں میری ایک مظلوم بیٹی میری ایک پریشان حال بیٹی نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور تو نے حج کو جانا چھوڑ کر اس کی ضرورت کو پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو تیرے نام سے خانہ کعبہ میں حج کر رہا تھا اور وہ قیامت تک تیرے نام سے ہر سال حج کرتا رہے. سبحان اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مدینے والے نبی, حاضر ناظر نبی, زندہ باد, مشکل کشا نبی, زندہ باد, حاجت روا نبی, زندہ باد, غیبوں کو جاننے والے نبی, زندہ باد, ہم سب کی آواز کو سننے والے نبی, زندہ باد, مقام مصطفیٰ, معراج مصطفیٰ, نظام مصطفیٰ. یہ ہے اہل بیت پاک کے ساتھ محبت کرنے کا سلوک. جو لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں کان کھول کے سن لو. مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اگر تم اپنے پیر کی محبت میں کسی سید زادے کو جو عالم دین ہو مسائل کے اختلاف کی بنا پر ان کے زیادت کا انکار کرتے ہو یا ان کے احترام میں کمی کرتے ہو دیکھو علمی مناقشہ اپنی جگہ پہ, علمی مباحثہ اپنی جگہ پہ, دلائل کے ذریعے جواب دینا اپنی جگہ پہ, لیکن کسی سید زادے کی سیادت کا انکار کرنا یا اس کے نسب میں تعان کرنا یا اس کے آل رسول ہونے کا انکار کرنا. اعلیٰ حضرت سے بھلے تم عاشق رسول ہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مکان میں. ایک فاسق سید زادہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے حق گو تھے کہ آج ان کی حق گوئی کو بڑے بڑے علماء دیوبند نے تسلیم کیا. کان کھول کے سنو, پی ٹی ایف گروپ کے لوگ انہوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے بڑا حق گو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. حاضر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو ایسے حق گو تھے کہ اشرف علی تھانوی کو جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو کہتا ہے
خدا کی قسم اگر امام احمد رضا ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک ہماری عبارتیں کفریہ تھی، اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہمیں کافر کہتے۔ اعلیٰ حضرت کی حق گوئی کو تو ان کے دشمنوں نے بھی مانا ہے۔ وہ امام احمد رضا جو تبلیغ دین کے معاملے میں اپنے اور پرائے کا فرق نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے ایک فاسق سید زادہ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اب مرد کو سونا پہننا حرام ہے، اعلیٰ حضرت اس کی اصلاح کیسے فرماتے ہیں دیکھیں، اعلیٰ حضرت اس کی اصلاح کیسی فرماتے ہیں دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید صاحب کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اس فقیر حقیر آپ کے در کے غلام کو یہ سونے کی انگوٹھی دے دیں تاکہ میں اسے بیچ کر کچھ اپنا کام چلا لوں۔ اللہ اللہ، وقت کا جلیل القدر امام جس کی امامت کو عرب و عجم نے تسلیم کیا، جس کے آگے بڑے بڑے روسائے زمانہ اور فقہائے زمانہ نے گھٹنے ٹیک دیے ہو، جس کے سامنے ارسطو جیسے بہت بڑے فلسفی نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہو، وہ امام احمد رضا عاجزی کے انداز میں کہہ رہے ہیں، وہ آل رسول اپنی انگوٹھی نکال کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو پگھلوایا اور اس کا ایک ہار بنوایا، اس میں اور سونا ڈال کر اور انہی کی بچی کے شادی میں تحفہ پیش کیا۔ دیکھو اعلیٰ حضرت سیدوں کا کتنا احترام فرماتے ہیں، صرف زبان سے نہیں عملاً اعلیٰ حضرت نے یہ بات کر کے دکھائی۔ خدا کی قسم اگر تم نے کسی سید زادے کی توہین کی ہو، کسی آل نبی کی توہین کی ہو، اہل سنت و جماعت کے علماء کرام میں جو سادات کرام ہے، جو خانقاہیں ہیں، ان میں سے اگر تم نے کسی کی توہین کی ہو تو آج ہی توبہ کر لو، اس لیے کہ میدان محشر میں رسول اللہ اور ان کی اہل بیت پاک کا ہمیں سہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے اعلیٰ حضرت۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت سے ایک سید صاحب نے پوچھا کہ حضرت اگر سید گناہ کبیرہ کرے، برا کام کرے، غلط کام کرے تو جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے؟ مفتی ہونے کی حیثیت سے فتویٰ دینا کہ جو بھی غلط کام کرے گا جہنم میں جائے۔ اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیے، اعلیٰ حضرت سے انہوں نے پوچھا حضور اگر کوئی سید زیادہ گناہ کبیرہ کرے، برے کام کرے، جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کمال ادب سے ہاتھ باندھ کر کہتے نہ، کوئی سید زیادہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر نبی کا کوئی شہزادہ گھومنے کی نیت سے جائے تو احمد رضا کیا کر سکتا ہے؟ دیکھو اعلیٰ حضرت فتویٰ بھی بتا رہے ہیں اور ادب کا مقام دیکھو، فرماتے ہیں کوئی سید زیادہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کوئی شہزادہ گھومنے کی نیت سے جائے تو احمد رضا کیا کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو دنیا ایسے ہی نہیں مانتی ہے، اعلیٰ حضرت واقعی میں عشق رسول میں فنا ہو چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دل میں محبت رسول اور اہل بیت پاک کی اتنی سچی محبت تھی، میرے اعلیٰ حضرت کہتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہو سکتا ہے میری بات کچھ لوگوں کو چھپ جائے کہ مولانا وہ تو ہمارے پیر سے الجھے، وہ تو ہمارے حضرت سے الجھے، تو وہ کاہے کہ سید پیروں کا پیروں سے الجھنا، عالموں کا عالموں سے الجھنا وہ ان کے شان کے لائق ہے۔ تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم کسی عالم دین کی توہین کرو، تم کسی سید زادے کے نسب کا انکار کرو۔ مجھے بتاؤ کہ چوشا مقدسہ کی سرزمین جہاں اشرفی سلسلے کے لوگ ہیں، حضور محدث اعظم ہاشمی میاں کے والد جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پڑھنے آئے، اعلیٰ حضرت جب فاتحہ کرتے تو تبرک میں سے سب کو ایک ایک حصہ دیتے، ان کو 2 گنا حصہ دیتے اور سارے بچوں کو نیچے بٹھا کر پڑھاتے اور انہیں اپنی مالی پر بٹھا کر پڑھاتے۔ مجھے بتاؤ کیا اعلیٰ حضرت کو نہیں معلوم پڑا یہ شیعہ ہے، یہ نبی کی ماذ اللہ نسب سے نکل گیا ہے؟ کیا تم اعلیٰ حضرت سے بڑے عاشق رسول ہو؟ ارے وہ امام احمد رضا جو
پالکی میں بیٹھنے کے بعد خوشبو سونگھ لیتا ہے کہ ان مسافروں میں سے، ان پہاڑوں میں سے، ان پالکی اٹھانے والوں میں سے کون سید زادہ ہے؟ پالکی سے باہر نکل کر کہتے ہیں خدا کے لیے بتاؤ تم میں رسول اللہ کی اولاد کون ہے؟ ایک مزدور آگے آ کر کہتا ہے، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی نے کہا احمد رضا کیا میرے بچوں کا کاندھا اس لیے بنا تھا کہ تو ان پر سواری کرے؟ تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ خدا کے لیے تم سواری میں بیٹھو اور احمد رضا اسے اٹھائے گا۔ اللہ اللہ، ایک گمنام سید کو امام احمد رضا نے پالکی میں بٹھایا، باوجود بڑھاپے کے، نقاہت کے، باوجود عمریں طویل ہونے کے، اعلیٰ حضرت اس پالکی کو اٹھا کر چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ اہل بیت پاک کا بڑا مقام ہے، اونچا مقام ہے۔ خدا را جذبات میں آ کر، جذبات کی روانی میں بہ کر اہل بیت پاک کی توہین نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی بات کہی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ ہم لوگ ایک ناؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ناؤ کے اندر یہ ناؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ جب مسافر ناؤ میں ہو تو ناؤ اہل بیت پاک ہے اور صحابہ ستارے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں اہل بیت پاک کا بھی دامن ہے۔ ہم خارجی کتوں کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کر سکتے اور رافضی کتوں کی طرح صحابہ سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اہل بیت پاک سے محبت کے چند واقعات آپ نے سن لیے، بس ایک اور واقعہ سنا کر میں امام حسن مجتبی وہ امام حسین کے تعلق سے عرض کروں۔ میں روزانہ کہتا ہوں آپ جلدی آیا کریں، بیان 10 بجے ختم کرنا ہوتا ہے، پرمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ جلدی تشریف لائیں گے، میں جلدی بیان شروع کروں گا۔ اب کل سے کربلا کا بیان ہوگا، لہٰذا آپ جلدی تشریف لائیں انشاءاللہ۔ بلخ کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ اللہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بڑی پریشان حال تھی، رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، اپنی چاروں بچیوں کو اس نے مسجد میں بٹھایا۔ آج 2-3 دن ہو گئے، فاطمہ کی بیٹی کے منہ سے کھانا نہیں لگا ہے، پریشان ہے کہیں سے کچھ مل جائے۔ یہ بلخ کے شہر میں گھوم رہی ہے، دیکھتی ہے ایک گاڑی والا، امامے والا، بڑے خوبصورت چہرے والا لوگوں کو خیرات بانٹ رہا ہے، لوگوں کو مال پانی بانٹ رہا ہے۔ یہ قریب جا کر کہتی ہے اے صاحب سنیے، آپ مسلمان ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آج 3-4 دن ہو گئے میری بچیوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، خدا را مجھے کچھ دے دے، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں کیسے مانوں تو اللہ کے رسول کی بیٹی ہے، تیرے پاس کوئی سند ہے، کوئی شجرا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ بیچاری مایوس پریشان وہاں سے لوٹتی ہے۔ آگے دیکھا حاکم شہر، اس شہر کا حاکم جو مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھا، آتش پرست تھا، پارسی تھا، وہ کھڑا ہوا لوگوں کی ضروریات کو سن رہا تھا۔ یہ قریب جاتی ہے، کہتی ہے سنیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، میری بچیاں بھوکی پیاسی مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کچھ میرے حال پر رحم کریں۔ جب اس مجوسی نے یہ سنا اپنے غلام سے کہا میری بیوی کو بلا لاؤ، کہنا اچھے کپڑے پہن کر اپنی خادماؤں کے ساتھ آئے۔ وہ گیا، اس کی بیوی کو بلا لایا، اس کی بیوی اپنی خادماؤں کے ساتھ آتی ہے۔ اس مجوسی نے کہا جاؤ اس عورت کی بچیوں کو مسجد سے لے آؤ، اسے بھی لے آؤ، گھر میں ایک علیحدہ مکان دینا، ان کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ جو کھانا چاہے انہیں کھلا دینا۔ چنانچہ انہیں لایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے، پیٹ بھر کھانا کھلایا گیا۔ رات ہو گئی، یہ مسلمان بھی سو گیا، یہ مجوسی بھی سو گیا۔ کیا دیکھتے ہیں قیامت کا میدان قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے انور سے لواء الحمد کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تمام لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کے سیدھی ہاتھ کی طرف ایک بہت خوبصورت یاقوت کا بنا ہوا محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے۔ یہ مسلمان قریب آیا،
آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ وہ محل میرا ہے، آپ اجازت دے دیں میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ محل تیرا کیسے ہو سکتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی سند دکھا، اپنے اسلام کی سرٹیفکیٹ دکھا، اپنے مسلمان ہونے کی کوئی سند پیش کر۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں اور نبی مجھ سے سند مانگ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا یا رسول اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ عالم غیب ہیں، کیا آپ نہیں جانتے میں مسلمان ہوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی سوال تم نے میری بیٹی سے بازار میں پوچھا تھا جب اس نے تجھ سے اپنی ضرورت بیان کی، کیا تو نے اس سے نہ کہا تھا اپنے سید ہونے کی سند لاؤ؟ اللہ اللہ۔ پھر وہ کہتا یا رسول اللہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے دیکھ وہ مجوسی کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے یہ محل ہے۔ یہ نیند سے بیدار ہوا، اس مجوسی کے گھر پہ پہنچا اور کہا سنو تمہارے گھر میں جو سیدانی رکی ہوئی ہے 1000 دینار لے لو، مجھے وہ واپس کرو۔ مجوسی کہتا ہے نہیں، اب تم 1,00,000 دینار دو گے تب بھی میں ان بابرکت ہستیوں کو تمہیں واپس لوٹانے والا نہیں ہوں۔ اصل میں جو خواب تم نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد میرے پورے گھر بھر نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو غریب سید اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو غریب سادات کرام ہے، دیکھو سید کو زکات صدقہ دینا حرام ہے، نہیں دے سکتے۔ آپ عام مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، پھر ان کی بچیوں کی شادی کیسی ہو، ان کی ضروریات کیسی پوری ہو تو انہیں زکات صدقہ نہ دے، اپنے مال میں سے حلال رقم سے ان کی خدمت کریں اور یہ سوچیں آپ ان کی خدمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں، جو سید صاحبان کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کا رد کریں گے، اس لیے کہ علماء کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ غلط بات کرنے والوں کو، غلط کام کرنے والوں کو ٹوکیں۔ بہرحال سادات کرام کی بڑی فضیلت ہے، اب موقع اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے وعدہ کیا تھا آج امام حسن وہ امام حسین کے حوالے سے بتاؤں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا جب نکاح 18 سال یا 15.5 سال کی عمر میں حضرت علی سے ہجری 2 میں ہوا تو 15 رمضان المبارک ہجری 3 میں مدینہ شریف کی سرزمین پر امام حسن پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نامی رکھا اور 7ویں دن ان کے بال کاٹ کے بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے صدقہ فرمائی۔ اور امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے نوازے تھے کہ جب بھی آپ تشریف لاتے اللہ کے نبی آپ کو اپنی ران پر بٹھاتے، کبھی کاندھے پر بٹھاتے، بہت محبت فرمایا کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے حسن و حسین میرے یہ دونوں بیٹے ہما جنتی ہما ریحانی فی دنیا، یہ میرے دونوں دنیا کے پھول ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کئی فضیلتیں حضرت حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام حسن مصطفیٰ حضرت بی بی فاطمہ کا دودھ نوش فرمانے والے رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی تربیت ہوئی، حیدر کرار کی بارگاہ میں ان کی تربیت ہوئی۔ جب حضرت علی ہجری 41 میں شہید ہوئے، کل حضرت علی کی شہادت میں نے بیان کی، تو ان کے بعد خلیفہ امام حسن بنے۔ 6 مہینے تک امام حسن نے خلافت کی۔ اس کے بعد امام حسن نے یزید کے باپ معاویہ کو بلایا کوفہ میں، جنہوں نے شام کے اندر اپنی بادشاہ قائم کی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ کو بلوایا اور خلافت ان کو دے دی 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ جب تک تم زندہ ہو تم خلیفہ رہو گے، تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ میں خلیفہ بنوں گا۔ دوسری شرط یہ حضرت علی کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اور جو بھی معاملہ حجاز میں، عراق میں، کوفہ میں ہوا اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ آپ نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ میرے اوپر جتنا قرض ہے سب آپ ادا کریں گے۔ ان شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت انہیں دے دی۔ تو وہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو بڑا برا لگا کہ آپ نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا، تو وہ لوگ آپ کو عار المسلمین یعنی مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والا کہتے تھے۔ تو حضرت حسن فرماتے تھے العار خیر من النار، یعنی شرمندہ ہونا جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت
مصالحت سے کام نہیں لیتے، صلح نہیں کرتے، تو بہت بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی۔ اس سے پہلے وہ جنگیں ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی فرما چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کروائے گا۔ نبی کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی اور مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ مدینے میں رہنے لگے۔ بہرحال امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی ہوئی کہ آپ کو پہلے 5 مرتبہ زہر دیا گیا، مختلف وقتوں میں الگ الگ چیزوں میں زہر دیا گیا۔ تو ہر بار جب زہر دیا جاتا آپ نبی کے مزار سے حاضر ہوتے، سرکار کی مزار کے فیوز و برکات سے وہ زہر کے اثرات ختم ہو جاتے۔ غور کریں، امام حسن کو اگر زہر کا اثر ہوتا تو وہ کہاں جاتے؟ رسول اللہ کی قبر پاک۔ آج کل وہابی دیوبندی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، قبروں پہ جانا حرام، قبروں پہ جانا حرام۔ ارے حرام الزہرو، ہمیں تو صحابہ سے یہ سبق مل رہا ہے۔ امام حسن صحابی ہے، صحابی، وہ رسول اللہ کی قبر انور پہ جا کر استشفاء کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بار انہیں شفا عطا فرما رہا ہے۔ 6 مرتبہ آپ رات میں پانی پینے کے لیے اٹھے تو کسی نے اس میں ہیرا پیس کر ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ نے پانی پیا، پانی اندر جاتے ہی آپ کی ہتھیلیاں کٹنے لگی، اندر کے جو پارٹس تھے وہ کٹنے لگے اور کٹ کٹ کے منہ کے ذریعے باہر آنے لگے۔ آپ مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ فوراً امام علی مقام امام حسین آئے، کہا میرے بھائی کیا ہوا آپ بتائیں، آپ کو زہر کس نے دیا؟ خدا کی قسم آپ نام بتا دیں تو میں اس کا قتل کروں۔ امام حسن کا جواب سنیے، فرماتے ہیں اے حسین، اگر میں کسی کا نام لے لوں شک کے بنا پر، اگر وہ شخص میرا قاتل نہ ہو تو بلا وجہ ایک مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ میرے سر ہوگا۔ اگر وہی قاتل ہے جس کے بارے میں میرا شک ہے تو اللہ سے بہتر کوئی بدلہ لینے والا نہیں۔ دیکھو امام حسن کو خود بھی نہیں معلوم کہ ان کو زہر دیا کس نے۔ آج کل کچھ خارجی قسم کے لوگ اور کچھ ہمارے یہاں محرم کے خطبے پڑھنے والے، مجلسیں پڑھنے والے اس قسم کی باتیں، بے سرو پا باتیں، نہ جانے کون کون سی کتاب روضۃ الشہداء سیدہ کا لاج جو مارکیٹ میں ملتی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے زہر دیا۔ امام حسن کو تو خود بھی نہیں معلوم مجھے زہر دیا کس نے۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہجری 49 میں۔ آپ کو حضرت بیوی فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امام حسن کو کس نے زہر دیا اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے تحقیق کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے بیوی نے زہر دیا تھا اور ان کے بیوی کو یزید سے عشق ہو گیا تھا، تو یزید نے کہا تم امام حسین کو راستے سے ہٹا دو، میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں ملکہ بناؤں گا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صدر الافاضل لکھتے ہیں پہلی بات تو بنا الزام، بنا ثبوت کے کسی مسلمان پہ اتنا گھنونا الزام لگانا جائز ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، امام حسن وہ ہیں جنہوں نے کتنی شادیاں کی؟ 100 شادیاں کی تھی۔ کتنی؟ 100۔ جی آپ کہیں گے مولانا 5 سے زیادہ تو ہم نے سنا نہیں، آپ 100 کہاں سے لے کر آئے؟ ایکچوئل میں ایسا ہے 4 سے زیادہ، ایک وقت میں 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے۔ ایک رکھ کر چھوڑ دیا، جیسے 4 ہے ایک چھوڑ دیا 3 بچی، پھر نہیں لا کر 4 پوری کیا، ایسے 100 بھی کر سکتا۔ ایک ساتھ 5 بھی رکھنے کی اجازت نہیں، ایک ساتھ 4 رکھ سکتے اور چھوڑ پکڑ کر کے کتنی بھی کر سکتے ہیں۔ کرو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں۔ امام حسن نے 100 کے قریب شادیاں کی، تو جب بھی آپ شادی کرتے رات میں صبح طلاق دے دیتے، تو جس عورت کو بھی طلاق دیتے وہ پوری زندگی امام پاک کی یاد میں صرف تسبیح و تحلیل میں، ذکر و اذکار میں، نماز روزے میں گزارتی۔ عورت کا مقصد صرف اتنا ہوتا کہ میں کسی طرح فاطمہ زہرا کی بہو بن جاؤں تاکہ یہ رشتہ قیامت کے میدان میں مجھے کام۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کوفہ میں ایک مرتبہ اعلان کیا کہ حسن کی عادت بہت خراب ہو گئی، یہ شادی رات میں کرتا ہے صبح چھوڑتا ہے، اسے کوئی اپنی بیٹی نہ دے۔ ایک کوفی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے علی میری 8 بیٹیاں ہیں اور میں 8 کی 8 ان کے نکاح میں دوں۔
حضرت علی نے فرمایا میرے منع کرنے کے باوجود بھی کہتا ہاں اس لیے کہ میری 8 بیٹیوں کو رسول اللہ کی بہو ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ آپ سوچو جو عورت ایک رات امام کے ساتھ رہی وہ پوری زندگی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اور جس عورت کے بارے میں شیعوں نے کہا اس نے امام کو زہر دیا، اس کا نام زیادہ بنت اشعث بن قیس تھا، وہ پوری زندگی امام حسن کے ساتھ رہی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عورت پوری زندگی امام حسن کے ساتھ رہے وہ یزید کے بہکاوے میں آ جائے؟ بہرحال امام حسن کو کس نے زہر دیا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ آج ماہ محرم کے بیان کے نام پر خوب سارے اوٹ پٹانگ بیان کیے جاتے ہیں اور ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ روئیں، دھاڑے مارے، کپڑے چیرے۔ بہرحال اس قسم کے بیان سے بچنا چاہیے جس میں غلط روایتیں ہوں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، ان کے بعد امام حسن خلیفہ بنے۔ امام حسن نے 6 مہینہ کچھ دن خلافت کی اور بعد میں 3 شرطوں کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی۔ آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو 5 شعبان المعظم ہجری 4 کو مدینہ میں پیدا ہوئے، ان کا نام حسن، ان کا نام حسین عربی میں، اس کا سریانی میں مطلب ہوتا ہے شبگیر و شبر۔ یہ حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام ہے۔ امام حسین سے اللہ کے نبی اتنی محبت فرماتے ہیں، اس حدیث کے جملے پر تو غور کریں، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین نبی میں اتنے شامل ہے، نبی حسین میں اتنے مدغم ہے۔ اللہ مجھے بتاؤ جب میدان کربلا میں، دشت کربلا میں امام علی مقام سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ کیا بیتا ہوگا؟ بہرحال امام حسین پیدا ہوئے، اللہ کے نبی بہت خوش ہیں، حضور نے ان کا نام رکھا اور ان کے مبارک منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ بچپن ہی سے اس نواسے کا حضور اتنا خیال فرماتے، روایتوں میں آتا ہے ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار کی سیدھی ماڑی پر، ران پر امام حسین اور بائیں ران پر آپ کے بیٹے ابراہیم، حضرت جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی یہ دونوں بچے آپ کی گود میں اچھے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک کو بلانا چاہتا۔ بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا نانا ہو سکتا ہے جو اپنے نواسے کے لیے بیٹے کو قربان کر دے؟ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین دیکھیے فرماتے ہیں اگر حسین چلے گئے تو علی کو دکھ ہوگا، فاطمہ کو دکھ ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوگا، میرا بیٹا گیا تو زیادہ دکھ مجھے ہی ہوگا، چنانچہ میرے بیٹے کو لے کر جاؤ۔ ملک الموت حاضر ہوا اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کی روح قبض ہو گئی۔ تو اکثر اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ حسین میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آخر ایسا کیوں؟ جب امام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ آپ کی چچی ام الفضل بنت حارث نے پوچھا اللہ کے رسول رونے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی حسین پیدا ہوئے تو مجھے یہ بشارت دی گئی، مجھے یہ مجدہ سنایا گیا کہ میرے حسین کو میرے کلمہ پڑھنے والے بڑی بے دردی کے ساتھ میں، بڑی بے رحمی کے ساتھ میں، بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے میدان کربلا میں شہید کر دیں۔ اللہ امام علی مقام پیدا ہوئے اور ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو۔ بارش کا فرشتہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا اللہ کے نبی یہ جو نواسا آپ کا کھیل رہا ہے آپ کی گود میں، ان قریب آپ کی امت اسے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، اگر آپ کہیں تو میں وہ مٹی لا کر دوں جہاں اسے شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ فرشتہ گیا اور کربلا کی مٹی لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے ام سلمہ کو مٹی دی،
کہا ام سلمہ جب یہ مٹی لال ہو جائیں گی تو سمجھ جانا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب تک محرم الحرام ہجری 56 میں وہ مٹی لال ہو گئی تو میں سمجھ گئی کہ آج حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ غور کریں، حسین پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ علی کو بھی معلوم ہے حسین شہید ہوں گے، فاطمہ بھی جانتی ہے حسین شہید ہوں گے، اور نبی بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے۔ آج توحید کے ٹھیکیدار بعد میں مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے والے، شرک کی یہ فیکٹریاں، یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں اگر نبی میں پاور تھا تو نبی نے حسین کو بچایا کیوں؟ نبی نے حسین کو بچایا نہیں۔ اے بے وقوفوں، تم اپنے بھینسے جیسی عقل سے کیا سوچتے ہو؟ دیکھو، ایک شخص آپ کے سامنے آگ میں چل رہا ہے، آپ کے پاس پانی ہے، آپ کے پاس کمبل ہے، آپ اسے بچاتے نہیں ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اسے بچایا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ اسے بچا نہ سکے؟ آپ نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر آپ کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تب یہ کہنا صحیح تھا کہ آپ اسے بچا نہ سکے۔ ارے نبی نے کبھی کوشش کی ہی نہیں کہ حسین شہادت سے بچ جائے، بلکہ نبی تو چاہتے یہی تھے کہ میرا حسین شہید ہو جائے۔ درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ نعرے کی آواز اتنا بلند ہو کہ مدینہ شریف پہنچے تو عرش کے فرشتے کہے یا رسول اللہ، پاک سائڈ کے سنی مسلمانوں نے آپ کو سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت، زندہ باد، شان غوثیہ، زندہ باد، راجہ ہندوستان، زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج نعرہ الشریعہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، جیسے شہید اعظم کون کرے؟ زندہ باد۔ اصل میں مسلسل تقریروں سے گلے میں ٹونسل کی شکایت ہو جاتی اور اکثر مقرروں کو ہو جاتی جن کا تعلق مطالعے سے اور تقریر سے ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھو، نبی بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے، فاطمہ زہرا بھی جانتی ہے حسین شہید ہوں گے، علی کے مرتضیٰ بھی جانتے ہیں حسین شہید ہوں گے۔ مجھے بتاؤ، یہ وہابی کہتے ہیں نبی حسین کو نہ بچا سکے۔ ابے بے وقوف ہو، تم ایک حدیث تو ایسی دکھاؤ کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، اے اللہ حسین کو شہید ہونے سے بچا۔ ایک حدیث بھی نہیں دکھا سکتے۔ کیا نبی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ کیا حسین شہید ہونے سے نہ بچ جاتے؟ نبی کی دعا کیسی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق کے لیے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، تو عمر بن خطاب اسلام لے آئے۔ نبی نے جس کے لیے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ نبی نے کبھی دعا کی ہی نہیں، نبی نے کبھی کوشش کی ہی نہیں۔ پھر یہ الزام لگانا غلط ہے کہ نبی اپنے نوازے کو نہ بچا سکے۔ نبی جانتے تھے آج اگر میں نوازے کو بچاؤں گا تو کل اسلام کو کون بچائے گا؟ ارے نبی تو چاہتے تھے کہ میں نوازے کو شہید کر دوں تاکہ اسلام زندہ رہے، تاکہ اسلام بچ جائے۔ پھر دوسرے موقع پر وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ کربلا میں حسین یزیدیوں سے پانی مانگنے گئے، ایک گھونٹ اگر حسین کے پاس پاور تھا اپنے بچوں کے لیے پانی لے آتے، اپنے بچوں کو بچا لیتے، اپنے گھر والوں کو بچا لیتے۔ حسین نے بچایا کیوں نہیں؟ بے وقوفوں سن لو، اگر امام علی مقام چاہتے تو ضرور نہر فرات ان کے قدموں میں دوڑتا ہوا۔ ارے یہ تو حسین ہے، حسین کے غلاموں کے غلام، حسین کے بیٹوں کے بیٹے، ہندوستان کی سرزمین پر جب ان پر پانی بند کر دیا گیا، اپنے مرید سے کہتے ایک کٹورے میں سارا انا ساگر لے آؤ۔ بیٹے نے ایک کٹورے میں سارا انا ساگر منگا لیا۔ کون؟ غریب نواز اپنے نانا کے بارے میں کہتے ہیں شاہ اسف حسین، بادشاہ اسف حسین۔
دین اب تو حسین، دین پناہ اب تو حسین، سردار نداز دستے یزید قاتلنا لا الہ اب تو حسین۔ تمہارا یہ کہنا نبی نوازے کو نہ بچا سکے، نوازا اپنے بچوں کو نہ بچا سکا، یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو کل کو کوئی ملحد کہے دیکھو قرآن سے بہت سے نبیوں کا شہید ہونے کی شہادت ہے۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا کہ نہیں چیرا گیا؟ چیرا گیا۔ تو کل کو کوئی کہے گا اللہ انہیں بچا نہ سکا، اللہ کے بعد بھی کوئی پاور نہیں ہے۔ ارے کل کو کوئی ملحد ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ تو دیکھو تمہارا اعتراض کہاں تک جا رہا ہے۔ حسین شہید ہوں گے سب جانتے تھے۔ حضرت علی ایک مرتبہ جنگ کے موقع سے لوٹ رہے تھے تو اپنے ساتھ والوں سے پوچھا مجھے اس جگہ سے عجیب خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ یہ جگہ کون سی؟ ساتھیوں نے کہا یہ جگہ کربلا تھی۔ حضرت علی اپنے گھوڑے سے اتر گئے، وہاں کی مٹی کو سونگنے لگے، ساروں قطار رونے لگے۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا سنو، برسوں کے بعد یہاں میرا حسین خون پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، یہاں سکینہ پیاس کی شدت سے بلبلا رہی ہوگی، یہاں علی اکبر کی چھاتی پر گھوڑے دوڑیں گے، یہاں اہل بیت پاک پر ظلم و ستم توڑے جائیں گے، میرے گھر والوں کے اوپر ظلم و ستم توڑے جائیں گے۔ دیکھو حضرت علی بھی جانتے تھے کہ اسی سرزمین پہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، تمام لوگ جانتے تھے، لیکن کوشش کسی نے نہیں کی، اس لیے کوشش نہ کی، خدا کی قسم۔ اچھا اور تیسری بات بتا دوں، سن لو، مسئلہ ہے مسئلہ، عالم سے پوچھنا، اگر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، سامنے پگ ہو، پگ سور، تو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے سور کھا کے جان بچا لو، جان بچانا فرض ہے۔ اب کوئی متقی بنے، پرہیزگار بنے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، مر جائے تو وہ خودکشی ہے، اتنا کھاؤ کہ تمہاری جان بچ جائے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، سور کا گوشت قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ اچھا ایک شخص پیاس سے مر رہا ہے، پانی کا نام و نشان نہ ہو، گٹر کا بھی پانی نہ ہو، شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہو اور پیاس کی شدت سے مر رہا ہو، اسے چاہیے کہ اتنی پی لے جس سے جان بچ جائے۔ شریعت نے حکم دیا ہے ایک شخص کو ظالم بادشاہ پکڑ لے اور کہے اپنے مذہب کے بارے میں غلط بات بول ورنہ جان سے ماروں گا، تو کہا کہتے ہیں دل میں سچائی کا یقین رکھ کے زبان سے جھوٹ بول سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ امام علی مقام کربلا کے میدان میں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے، اور کرنا چاہیے تھا، بیعت کر لیتے تاکہ یزید ان کی جان چھوڑ دے اور کہیں سیف جگہ آپ چلے جاتے، کسی محفوظ جگہ آپ چلے جاتے، بعد میں آپ یزید کی بیعت کا انکار کرتے تھے اور ایک قافلہ تیار کر کے، ایک لشکر تیار کر کے یزید پہ حملہ کر سکتے تھے۔ حسین کو شریعت نے اجازت دی تھی میدان کربلا میں جھوٹ بولنے کی، لیکن وہ حسین ہے جس نے جان پر تو اپنے سارے ظلم برداشت کیے لیکن شریعت کے دیے ہوئے آپشن کو بھی قبول نہ کیا، اور یزید کی جھوٹی بیعت کرنا بھی آپ نے گوارا نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ باد، حسینیت۔ زندہ باد۔ سمجھ رہے نا میری بات آپ؟ جی۔ امام علی مقام اگر چاہتے تو کچھ دیر کے لیے جھوٹی بیعت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا تحفظ کر سکتے تھے، لیکن امام علی مقام کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ ارے انہوں نے خاتون جنت کا دودھ پیا تھا، جس کے آنچل کو محرومہ نے نہ دیکھا، ان کے رگوں میں حیدر کرار کا فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا تھا۔ امام علی مقام نے اتنا تک جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اگر ایسا کرتے تو جائز تھا، صحیح تھا۔ آج امام علی مقام کو سیاسی قربانی، سیاسی جنگ کہتے ہیں۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے، اے انگریز کی حرامی اولادوں، وہابی دیوبندیوں، تم پر لعنت ہو کہ تم امام علی مقام سے بغض رکھتے ہو۔ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ خدا کی قسم تم امام علی مقام کی یاد منا رہے ہو، تمہارے اس کام سے رسول اللہ خوش ہے، تم حسین
تو کربلا میں پانی نہ دیا گیا، تم طویلے لگا رہے ہو، شربت پلا رہے ہو، کھچڑا کھلا رہے ہو، کسی کو دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہابیوں سے چندہ لیتے ہو؟ نہیں، ارے بولو، نہیں، اپنے پیسے سے کرتے ہو نا؟ پیسہ ہمارا، ٹائم ہمارا، کھلانے والے ہم، کھانے والے ہمارے لوگ، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ تیرے پیٹ میں کیوں دکھ رہا ہے؟ دلیل دو، لاد دیں گے، دلیل نہیں دیں گے، کیا کر لے گا؟ دلیل مت دو، لاد دو، تیرا تعلق یزید سے ہے، تو یزید کی گاہ، دستور ہے کہ جس کا کھائے کن بھی اسی کے گائے، ہم جس کا کھا رہے ہیں کن اس کے گا رہے ہیں۔ کون حسین؟ کون حسین؟ یزید لو، آپ کھول لو، امام علی مقام بچے ہیں، بچے، حضرت امیر المومنین غیث المنافقین حضرت عمر فاروق، جن سے عرب و عجم کانپتا تھا، وہ عمر فاروق ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسین آئے، کہا عمر فاروق ممبر سے اترو، یہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں، میرے باپ کا ممبر۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میرے باپ نے تو کوئی ممبر بنایا نہیں، میں جاؤں گا، یہ تو آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے، آئیے آپ۔ بلا لیا، قریب بٹھایا، پھر امام حسین کھیلنے لگے ان کی داڑھی سے، چھوٹے سے بچے تھے۔ حضرت عمر گھر لے گئے، کہا حضور کبھی کبھی تشریف لایا کی۔ اللہ اللہ، امام علی مقام حضرت امیر المومنین، جن کے سامنے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتوروں کی ہیکڑی نکل جاتی، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں، میرے باپ کا ممبر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ امام علی مقام کہ ایک دن ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین سے جھگڑا ہو گیا، کسی بات میں جھگڑا ہو گیا۔ امام حسین نے کہا سن، تو بھی میرا غلام، تیرا باپ عمر بھی میرا غلام، تیرا دادا خطاب بھی میرا غلام، چل پھٹ لے یہاں سے، ابھی نکل لے یہاں سے۔ خوب جھگڑا ہوا، انہیں دھکیل دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بڑا غصہ آیا کہ میرے باپ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور ان کی شان میں ایسے اونچے کلمے حسین نے کہے، آج تو انہیں خوب ڈانٹ پلواؤں گا، آج خوب ان کی کلاس لوں گا میں۔ دوڑتے دوڑتے گئے، دربار خلافت میں بڑے بڑے نوجوان صحابہ، بدری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عشرہ مبشرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا امیر المومنین مجھے آپ کی بارگاہ میں کمپلین لکھوا دی۔ حضرت عمر دیکھنے لگے کہ میرا ہی بیٹا میری بارگاہ میں کمپلین لکھوانے آیا، کہا کیا بات؟ بولے سنیے، اگر کوئی شخص امیر المومنین کے بارے میں یہ کہے کہ امیر المومنین میرا غلام، اس کا باپ میرا غلام، اس کا باپ میرا غلام، حضرت عمر کو غصہ آ گیا کہ کس نے یہ بات کہی، لا اسے میں سزا دوں گا۔ یہ بڑے خوش ہو گئے، کہا بہت اچھی بات، اب ابا نے تو سزا دینے کی بات کہی، دوڑے دوڑے گئے، کہا چلو تمہیں امیر المومنین نے بلایا، دیکھو آج تمہیں سزا ملے۔ حضرت حسین کو پکڑ کر لائے، جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا یہ تو حضرت حسین ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ نے ایسا کہا، تو امام حسین کہتے ہیں ہاں میں نے ایسا کہا، تم بھی میرے غلام ہو، تمہارا باپ بھی میرا غلام ہے، تمہارا دادا بھی میرا غلام۔ حضرت عمر نے کہا میں ایسے کیسے مان لوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی تحریر بھی موجود ہے، اس کی کوئی تحریر بھی موجود ہے۔ امام حسین نے کہا لاؤ کاغذ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق نے کاغذ آگے بڑھایا، امام حسین نے لکھ دیا عمر بن خطاب میرا غلام، اس کا باپ اس کا دادا میرا غلام۔ حضرت عمر فاروق نے جب تحریر دیکھی تمام صحابہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہا مولا تعالیٰ گواہ رہنا، جب تم میرے اعمال کے سبب مجھے جہنم کی طرف بھیجے گا تو میں یہ چیز پیش کروں گا، مولا مجھے جہنم میں نہ بھیجنا، اس لیے میں تو حسین کا غلام ہوں، میرا باپ بھی حسین کا غلام ہے، میرے سارے خاندان والے حسین کے غلام ہے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کا لکھ کر دینا صحابی رسول عمر فاروق کے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے بتاؤ ہماری اور آپ کی کیا گنتی، ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو یزید کا سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا پتا کہاں کہاں سے ان دلیلوں کو دلیلیں مل جاتی ہے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے ہیں، ویڈیو کلپس بھیجتے ہیں، یزید رحمت اللہ علیہ، یزید رحمت اللہ علیہ، اور یزید پیدائشی جنتی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہو؟ پھر بھی تو اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے۔ بس اتنا سن لو، حضرت امیر معاویہ کی محفل ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا آج کسی عزت دار شخص کے بارے میں ذکر کیا جائے۔ مالک بن عجلان اٹھے، حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ کے سامنے اٹھے اور کہا سنیے میں ایسے شخص کو جانتا ہوں،
جو خود بہت بڑا متقی پرہیزگار اللہ کا ولی، جس کی ماں خاتون جنت ہے، جس کا باپ حیدر کرار ہے، جس کا نانا نبیوں کا تاجدار ہے، اور جس کے ماموں اور خالہ نبی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا کی قسم روئے زمین پہ اس وقت ان سے بڑا عزت والا کوئی نہیں، یعنی امام حسن ہے۔ مالک بن عدلان نے یہ بات کہی اور کہا اے امیر معاویہ بتاؤ کیا میں نے صحیح کہا؟ حضرت امیر معاویہ یزید کے باپ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم نے سچ کہا، امام حسن عزت والا کوئی نہیں۔ دیکھو باپ تو امام حسن کی عزت کو مان رہا ہے، امام حسین کی عزت کو مان رہا ہے، وہ صحابی ہے، لیکن بدبخت یزید نے امام حسین کے ساتھ اتنے ظلم کیے جس کا بیان انشاءاللہ کل اور پرسوں ہوگا۔ آج وہابیوں تم یزید معاذ اللہ یزید کا سپورٹ کرتے ہو اور کہتے ہو امام علی مقام نے یہ کام کیا، امام علی مقام نے وہ کیا، امام صاحب کی جنگ ایسی تھی، امام صاحب کی جنگ ویسی تھی۔ خدا کی قسم بتاؤ یار، یزید کا نانا نبیوں کا تاجدار ہے، یزید کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، یا یزید جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ یزید کی فضیلت میں کتنی حدیثیں دکھا سکتے ہیں؟ گڑھ لو الگ بات ہے، گڑھی ہے انہوں نے حدیث۔ پچھلے سال یزید پر میں نے یہیں پر ایک تقریر کیا تھا، وہ یوٹیوب پر ہے، آپ سن سکتے ہیں، میں بیان ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور خود ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا تھا، ان کے علماء نے لکھا ہے یزید بد کردار، سنت کا بدلنے والا، اتنا بڑا بد کردار تھا جس نے اپنی سگی پھوپھو سے شادی کیا۔ ان کا امام یزید اتنا پیارا تھا ماشاءاللہ۔ اور امام علی مقام وہ ہیں جنہوں نے 25 حج ادا فرمائے، پیدل سبحان اللہ 25 حج ادا فرمائے۔ امام حسین وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے نماز کی حالت میں جب وہ پیٹھ پر بیٹھ گئے تو نبی حسین کے خیال سے سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہیں میں سجدے سے اٹھ نہ جاؤں اور میرے حسین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام سے اتنی محبت حضور فرماتے ہیں اور اکثر امام حسین کو سونگھا کرتے تھے، دونوں نواسوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن اور حسین کشتی کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن چھچورا مذاق نہیں، مذاق کی ایک لمٹ ہوتی تھی اور جائز مذاق۔ تبسم بھی فرماتے تھے، کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے، بس کبھی کبھی دندان مبارک کی چمک ظاہر ہو جاتی، ایسے مسکراتے تھے۔ سبحان اللہ، دونوں صاحبزادے نبی کے نواسے لڑ رہے ہیں تو اللہ کے نبی امام حسن سے کہہ رہے ہیں حسن حسین کا پیر پکڑ کے کھینچو، حسن حسین کو اس ہاتھ پر گرا دو، حسن حسین کے گلے میں ہاتھ ڈالو۔ بیوی فاطمہ تشریف لائی، بولی دیکھو بڑے نواسے سے نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پٹکو، حسین کو مارو، حسین کو ایسے گرا، اور چھوٹے نواسے کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو شکایت کے لہجے میں عرض کرتی ہیں ابا جان، میرے ابا جان یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ حسن کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں اور حسین کو نہیں سکھا رہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حسین کو کیا سکھاؤں، ان کو تو جبریل سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جبریل کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شہیدان کربلا۔ زندہ باد۔ اے پاک سائٹ کے اہل حدیثوں، شیعوں، دیوبندیوں، صلاح کلیوں، نام نہاد خبیثوں سن لو، حسین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین کو کشتی کے داؤ پیچ سکھانے کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل تشریف لائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حسین کو کیا سکھاؤں، حسین کو تو آلریڈی جبریل سکھا رہے ہیں، میں تو اپنے حسن کو سکھا رہا ہوں تاکہ وہ حسین کو سبقت لے جائے۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے ان مقدس شہزادوں کا، بڑے پیارے شہزادے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے ایک مرتبہ آپس میں تختی پر کچھ لکھا اور لکھنے کے بعد اپنی اپنی رائٹنگ چیک کروانے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس گئے۔ کون علی مرتضیٰ؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نبی کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علی جس نے بڑے بڑے فیصلے چٹکیوں میں کر دیے۔ آج دونوں بیٹے آئے، ابا بتاؤ ہم میں سے دونوں کی کس کی اچھی رائٹنگ ہے، کس نے اچھا لکھا ہے؟ اب باپ ہے، سوچتے ہیں حسن کا اچھا کہوں تو حسین کو برا لگے، حسین کا بہتر کہوں تو حسن کا دل ٹوٹ جائے، تو آپ کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو، یہ فیصلہ اپنی ماں سے کروا لو۔ میں نہیں کرتا یہ فیصلہ۔ دونوں دوڑے دوڑے ماں کے پاس آئے، امی جان بتائیں ہم میں سے دونوں کی رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ بیوی فاطمہ نے دیکھا اب دونوں بچے اتنے ہی پیارے ہیں، ماں کے لیے ساری اولادیں ایک جیسی،
اب جس ایک کا اچھا کہے تو دوسرے کو برا لگتا ہے، تو فرماتی ہے کام کرو، آپ کے نانا جناب محمد رسول اللہ سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ اب دونوں نوازے نانا کی بارگاہ میں آئے، وہ نانا جو تمام جہانوں کا مالک، جسے اللہ نے بنایا، جس کے ہاتھ میں تمام خزانوں کی کنجیاں دی گئی، جو سب کا فیصلہ فرمانے والے ہیں، اللہ اللہ، اس نانا کی بارگاہ میں دونوں نوازے آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا میں تم دونوں کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں، اس کا فیصلہ تو جبریل امین علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبریل آئے، اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ حضرت جبریل گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک سیب دیا، حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ خدا نے ایک سیب دیا ہے اور فرمایا اسے ہوا میں اچھال دو، جس کی تختی پر گر جائے اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضرت جبریل نے وہ سیب ہوا میں اچھالا تو قدرتی طور پہ وہ راستے میں ہی آدھا سبحان اللہ سبحان اللہ تختیوں پر گر گیا، دونوں کی تختیوں پہ گرا۔ اللہ نے کسی کی تحریر کو زیادہ اچھا کہہ کے دوسرے کا دل دکھانا پسند نہیں فرمایا۔ ارے خبیثوں، اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کا دل نہیں دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مقدس شہزادوں کا دل نہیں دکھا رہا ہے۔ بتاؤ جب یزید کے حامیوں نے امام حسن کو زہر دیا اور امام حسین کے بچوں کو شہید کر دیا اور امام حسین کی گھر والیوں کو، امام حسین کے گھر کی مقدس بیٹیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر کوفہ میں جن کا تماشا بنایا، شام میں جن کا تماشا بنایا، بصرہ میں جن کا تماشا بنایا، مدینے تک جن کو بغیر دوپٹے کے لایا گیا، بتاؤ رسول اللہ کے سینہ پاک پر، فاطمہ زہرا کے سینہ پاک پر، علی مرتضیٰ کے سینہ پاک پر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سنی جنتی مسلمانوں، آج کا درس یہ ہے اہل بیت سے محبت کرو، سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت۔ ارے ہم تو دعا بھی کرتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، منو دست دامان آل رسول، کہ اللہ آل فاطمہ کے صدقے اگر میری دعائیں رد ہوتی ہوں تو ان کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ اہل بیت پاک سے محبت کیجیے، حسین پاک سے محبت کیجیے، حسین پاک سے محبت کا